سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي القلب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کے حساب سے شعور کے حساب سے احساس کے حساب سے انسان کو سب سے افضل رکھا ہے اور اشرف ہے کہ سب چیزیں اس کے اندر بدرج اتمم ہے مکمل تک موجود ہے اس کا دماغ اس کی سمجھ وہ برائی کو بھی سمجھ سکتا ہے اچھائی کو بھی سمجھ سکتا ہے اللہ نے اس کو یہ تمیز دی ہے تاکہ کل جب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ایسا کوئی بہانہ ہم نہ کر سکے کہ یہ چیز تو ہم سمجھے نہیں تھے ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات یہ تو بڑی مشکل چیز تھی اس لیے اللہ پاک نے انسان کو ایسی مکمل عقل دی ہے ایسا شعور دیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر نظر آ جاتا ہے یعنی خود ہی اس کا اپنا گاؤں بن جاتا ہے کہ اس میں عقل ہے اور کتنی عقل ہے شعور ہے تو کتنا شعور ہے دیکھیں آپ عقل مندی دیکھنا چاہے انسان کی تو کیسے کیسے مضامین سمجھ جاتا ہے وہ کیسے کیسے سبجیکٹ سمجھ جاتا ہے کیمسٹری کے اتنے ڈیفیکلٹ فارمولہ اس کو ایک دم سمجھتا ہے فزکس کو آپ دیکھنے کی اتنی مشکل سبجیکٹ ہے وہ بھی اس کو بڑا فرق سمجھ جاتا ہے بایولوجی دیکھ لیں آپ انسان کی پوری ہسٹری کو پتہ ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے پلانٹس کو سرچ کرنا شروع کرتے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اسے ریسرچ اس کا کمال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی دیکھیں آج آپ کہاں سے کہاں اس کے دماغ پہنچے ہوئے ہیں پورے آسمانوں پہ اس نے قبضہ کی ہے سارے آسمانوں پہ بڑے بڑے جہاز اور بڑے بڑے چیزیں گھومتی پھرتی ہیں ساری دنیا میں جو کبھی ہزاروں میل کے سفر مہینوں اور سالوں میں ہوتے تھے وہ چند سیکنڈوں میں سفر کر لیتا ہے ایسا نہیں زمین پہ دیکھو سبحان اللہ ٹیکنالوجی چال بچھا دی اس نے یہاں سے آپ چھوٹا سا ڈبہ اٹھاتے ہیں تو آپ انڈیا کی ایک چھوٹے گاؤں کے اندر ایسے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اب تو اس میں تصویر بھی آ جاتی ہے پتہ بھی چلتا ہے چائے پی رہے کھانا کھا رہے جان کے دکھائے گا اس کو ہے ایسے تو انسان کا دماغ ہے یا نہیں ہے ماننی پڑے گی دماغ تو موجود ہے اس میں کتنا شور ناپاکوں سے دی ہے اور لگتا بھی یہ کہ جو اتنی ترقی اس نے کر لی تھی خود اپنا ثبوت بنا دیا اس نے اللہ کے سامنے جانے کا کیوں یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہم تو سمجھ نہیں سکتے تھے یہ بات بڑا مشکل تھی ہمیں کیسے پتہ لگتا جنت کہاں ہے دوزخ کہاں ہے تعالیٰ یہ تو بڑی مشکل چیز تھی ہمیں باتوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہاں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سے تو کہیں مشکل چیز میں سمجھ آ گئی تھی جو چیزیں میں نے تم
کام کرتے رہے تھے، بدماشی سے پڑھتے رہے تھے، وہ تو بڑی سمجھ آتی تھی بات. چھوٹے چھوٹے بچے آج میں نے دیکھے 2 سال کے بچہ ایسا ٹیلی فون چلاتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے. چھوٹے سے بچے کو میں نے دیکھا، میں بڑا حیران ہوں. میں دیکھیے پروگرام کیسے نکالتا ہے، اپنی پسند کا نہیں ریم نکال لے گا. تو اس نے ایک ٹیلی فون اس کے باپ نے اس کو پکڑا ہے، 3-4 انگلی ماری چھوٹی چھوٹی سی نا، پہ ایک اس نے پتہ نشانی رکھی تھی اس ایپ پہ، اس کو دبایا. اس کے بعد دیکھا تو وہ نکل آیا، اس نے جیسے انگلی سے کیا اور جو اس کے پسند کی تھا ٹک مار دیا، اس نے ریم شروع کر. میں خود دیکھا. عمر کتنی 2 سال سے بھی کم ہے. آج ہمارا تو خیر جو بدھو ہے تو وہ بدھو ہی ہے نا، وہ تو خود پہ جان کے بدھو بنا ہے نا. آدمی کر سکتے ہیں آدمی سب کچھ. تو یہ تو خود ہی ہمارے بچے دلیل دے رہے ہیں کہ یہ تو غلط بات، یہ کوئی دلیل چلے گی نہیں وہاں پر. اللہ کے پاس یہ دلیل چلنی نہیں دوستوں. کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو سمجھ نہیں رکھتے جی، بڑے ہم تو بڑے ڈل تھے جی، بس معاف کر دو اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اس چکر میں پھرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. خود مجرم ہم خود گواہی دیں گے کہ بھائی ہم تو بہت آگے نکلے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اتنے آگے نکل گئے تھے، تیری ٹیکنالوجی کی فرشتے پہ رہتے کر کے آ رہے ہیں. شخص اسپان میں کون مارتے تھے، کبھی چاند کے تو بھاگتے تھے، کبھی کسی سٹارے پہ بھاگتے تھے، دنیا کو چھوڑ کے آگے بھاگے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. صدق اللہ العظیم. یہ مشکل ہے ایمان سے بتانا. چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی بتائیے، اس کی تو آیت عربی میں، لیکن اس کا مضمون مشکل ہے، سمجھ نہیں آیا. بھائی اس کا جو مضمون اللہ بات دے رہے ہیں، مضمون ہی ہوتی ہے نا مین چیز، تو سبجیکٹ ہی نا. سبجیکٹ کیا ہے اس کا؟ میں کہتا ہوں دنیا کا جو اس کو اتنی بڑی ٹیکنالوجی وہ 2 سال سے چھوٹا بچہ سمجھ سکتا ہے. اس کو تو میں خیال ہے کہ پاگل سے پاگل انسان بھی سمجھ سکتا ہے. اتنا آسان مضمون ہے قرآن کا. اب سوچ لیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. سبحان اللہ. قرآن سن کے سبحان اللہ تو بولے نا، گم کیوں ہو گئے. دیکھیں کیا ہے مضمون، کیا ہے؟ بہت آسان. کوئی اس میں اتنا فارمولا نہیں ہے، کوئی میتھمیٹک نہیں ہے، ارتھمیٹک نہیں ہے، کوئی جیومیٹری نہیں ہے، کچھ سائنس نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ جو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، 1 سیکنڈ لگ گیا ہم سب سمجھنے میں. تو اللہ تو کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. سبحان اللہ. تو کیا اس آیت کی اس مضمون کو ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو سمجھے نہیں تھے؟ دل تو کرتا ہے ابھی جوتا مارے آدمی اس کو. کیا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، سبحان اللہ، ایمان کے بعد عمل کیا، عمل کے بعد صالح عمل کیا، 3 حصے ہو لہم اجر غیر ممنون. ہم ان کو دیں گے ریوارڈ، اجر دیں گے غیر ممنون. وہ ایسا ریوارڈ ہوگا کہ کبھی موقوف نہیں ہوگا. جو نہیں سمجھا مجھے بتائیں. چیلنج کرتا ہوں کہ جو سن بھی رہے ہوں گے تو ہزاروں آدمی میری بات، عورتیں مرد ہیں، چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک ہاتھ اٹھا دے کہ ہم سمجھے نہیں اس بات کو. ہے کوئی آدمی؟ اس میں مشکل ہے جناب؟ کوئی اس میں کوئی ٹیکسٹ ہیں؟ کوئی اس میں کوئی لمبی چوڑی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں آج بولنا سیدھی بات کی ہے. ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے. اب ہم ایمان نہیں سمجھے. اللہ اکبر. ہمیں تو ایمان نہیں سمجھے. وہ تو جو بالکل نہیں سمجھے وہ تو فارغ ہے، لیکن ہم ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ایمان نہیں سمجھے. جھوٹ نہیں بولنا بھائیو، جھوٹ نہ بولنا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. ہم نہیں ایمان سمجھے. نہیں ہوتے ہیں اس حالت میں جائیں گے تو ہم ایمان ہی نہیں سمجھے. اب اس کے کیا ہم کہیں گے جی ہمیں سمجھ نہیں ہے ایمان کا. ایمان تو بڑی آسان چیز ہے، بہت مشکل نہیں. ایمان کی آگے خود تشریح اللہ پاک نے کر دی کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. عمل الصالحات،
ایمان کا تقاضا یہ ہوگا، جو ایمان کو سمجھ جائے گا وہ ڈیفینیٹلی اللہ کے حکم مانے گا. قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی، مشکل تو کچھ کہ اگر تو ایمان لے آیا، ایمان کو تو سمجھ گیا کہ یہ ایمان ہے، تو اس کی دلیل تو اللہ پاک دے رہے ہیں کہ میں اس کی دلیل تب مانوں گا کہ تو ایمان کو سمجھ گیا تھا. بے شک تو کہتا پڑے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نعرے مارتا پھرتا جو کچھ بھی کر لے، لیکن اس کی دلیل مولانا ایک چیز ہوگی. دلیل کیا؟ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا، جو تم ایمان لے ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ عمل الصالحات. جو اس ایمان کے تقاضے کے مطابق، آپ کا ایمان تقاضا کرے گا آپ سے، ہمارا ایمان تقاضا کر رہا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر میں ایمان والا ہوں تو وہ مجھے ڈیمانڈ کرتا ہے، میرا ایمان اٹھ اللہ تعالیٰ سے نماز کے لیے بلا رہا ہے، یہ تقاضا ہے نہیں ایمان کا. اٹھ رمضان کا موسم ہے، رمضان میں روزے رکھ. اٹھ حج فرض ہے، حج جا کے حج کر. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی اگر ہم ایمان کو سمجھ جائیں یا سمجھ گئے ہیں تو زندگی تو وہ ہوگی کہ جو ایمان کے مخالفت میں زندگی گزرے ہی نہ. ایمان کے تقاضا تو یہی ہے کہ اس کے تضاد میں نہ ہو. اس کے ساتھ جس کی زندگی گزر رہی ہوگی وہ کہے گا میں ایمان والا ہوں، آمن ہوں. جس نے آمنو کہہ کے صحیح رات ڈرامے دیکھنے ہیں، مستیاں کرنی ہے، ہر کام غلط کرنا ہے، مجھے بتائیں وہ کہاں سے ایمان ہو گیا؟ اللہ کے نزدیک سے ایمان نہیں ہوگا. تو اب وہاں دلیل ہم سمجھے نہیں نا، یہ تو بات کرتے ہیں. اب جو ایمان ہی نہیں سمجھا، مجھے بتائیں ایمان تو دیکھیں اتنی بڑی چیز ہے، جو سب سے بیسک چیز آدمی اس کو کہتے ہیں ہم سمجھے ہی نہیں، ہم اس کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چل ہی نہیں رہے. ہمارے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ایمان والے. اچھا سمجھنے کے لیے ایک آدمی بات کر لیتا ہے، چلو یہ ایک گلاس ہوتا ہے، گلاس میں پانی ڈالتے ہیں، اس میں پانی پئیں گے. اب ہم نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، اب سمجھانے کے لیے میں گلاس لے آتا ہوں، گلاس میں پانی ڈالتا ہوں، پی کے دکھاتا ہوں، ڈیمانسٹریشن ہوگی. سمجھ گئے سب آدمی؟ تو اس ایمان کو سمجھانے کے لیے میرے بھائیو، تاکہ ہم کوئی بہانہ نہ بنے، 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابی پیدا کیے. سبحان اللہ، تھے یا نہیں تھے؟ ہر صحابی جو تھا ہمارے ایک مثال بن کے، مثال یہ دی اللہ کے نبی نے کہ چمکتے ہوئے کیا ہیں؟ ستارے ہیں. یہ نہ کہنا کہ یہ غلط ہے، اور کہتے ہیں چمکتے ہوئے ستارے ہر صحابی کا، جس نے مجھے ایمان کے ساتھ دیکھ کے اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ اس ایمان کے درجے پر ہوگا کہ آپ کسی ایک صحابی کو پکڑ لینا، کسی ایک ستارے کو پکڑ لینا، اس کی روشنی لینا، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس سے بڑی تشریح کیا ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہی ایمان تھا، مجھے پتا ہے. حضرت طلحہ کا یہی ایمان تھا، حضرت زبیر کا یہی ایمان تھا. ایک صحابی نہیں، جس صحابی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، فیصلہ خود کرے ہمارے سے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اور پھر میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں ایمان والا ہوں، تو ذرا اس کا مقابلہ کر لے آدمی، تو تسلیم کر لے کہ میں اس وقت ایمان کے ساتھ معاملہ خراب کر رہا ہوں، اور کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں سمجھا نہیں ہوں، سمجھنے کی پوری دلیلیں بھی ہیں اور میں سمجھ بھی چکا ہوں. یہ تقاضا کیا ہے کہ بھائی میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں سمجھانے. اور جس پہلی حد سے آدمی نہیں نکلا، وہ کبھی بھی انسان عمل کو سمجھ ہی نہیں سکتا. عمل نہ کرنے کی وجہ کی یہ ہے اللہ کے احکام، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا. دو چیز ہے، جس کو منع کیا ہے اس کے بھی سمجھنے کہ سود حرام ہے، سود فنا ہے، چیز ہے، یہ حرام ہے، اس کو اللہ نے منع کیا، یہ حرام ہے، اس کو منع کیا ہے. اگر اس کی طرف چل رہا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اللہ ہمارے بندے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. اس کی وجہ یہی ہے صرف کہ ہم ابھی ایمان کو نہیں سمجھ سکے، ایمان کا ہمارے پلے ہی نہیں پڑا. اگر ایمان ہوتا تو کسی حالت کے اندر بھی آ جاؤ میں اللہ کے احکامات کو ترک نہ کرتا، حرام کو حرام سمجھتا، حلال کو حلال سمجھتا. متفق ہے نا بھائی؟ اس بات مذاق ہے، اب دیکھ لیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اعمالوں کے اندر کمزور ہیں، اعمال ہمارے بالکل ختم ہو چکے ہیں. وجہ ایمان ختم ہو چکا ہے، اس میں ڈاؤٹ ہیں، اس میں شکوک ہے، اس میں ہزاروں چیزیں ہیں. دیکھیں، اور جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو صالحات کہاں سے آئے گا؟ صالحات کیا؟ حضور عجیب بات کہی ہے. عمل کیا ہے؟ صالح.
سارا عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل مطابق نبی کریم کی سنت کے مطابق ہو. ایک تو ہوتا ہے عمل، ٹھیک ہے، میں نے نماز پڑھ لی، اب نماز تمہیں کر لی، کیا وہ نبی کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق پڑھی ہے؟ جب اس کے مطابق ہوگی وہ نماز تو تب اس کو کیا کہیں گے؟ نماز صالحہ ہے. اگر سنت شریفہ کو ہم نکال دیں گے بیچ میں سے، بندوں سے شکلیں صورتیں ہر چیز اپنی پسند کی چلے گی، اپنے معیار زندگی ہوگا، اپنی طرز زندگی ہوگا، اپنے کھانا پینا ہوگا، اپنی معاشرت ہوگی، تو وہ کیا ہوگا؟ عمل صالحہ نہیں ہو سکتا. لیکن چھوٹا سے بھی عمل آپ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو باقاعدہ ایک بہت بڑا عمل بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے عمل صالح کا مطلب. تو جو عمل ہی نہیں سمجھا وہ سنتوں کو کیا سمجھے گا؟ اور جب نہ ایمان کو سمجھ سکا، نہ وہ عمل کو سمجھ سکا، نہ وہ سنتوں کو سمجھ سکا، نہ شریعت کو سمجھ سکا، تو اجر لہم اجر، اجر کو کیا سمجھیں گے؟ ریوارڈ ہوتا ہے کیا ہے اس کو دیکھیں گے ریوارڈ کیا ہوتا ہے. اگر ہم اجر کو سمجھ جاتے میرے بھائیو، اگر اجر کو ہم سمجھ جاتے تو مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اللہ کا دیا ہوا تحفہ جس کے اتنے انعامات ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، اس نماز کو انسان ایک گاہک کے پیچھے کیوں چھوڑ دیتا؟ مجھے بتا. گاہک اتنا عزیز ہوتا ہے آدمی کو کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، ادھر اذان بھی ہو، جماعت ہو، سامنے مسجد ہو، لیکن گاہک اس کو نہیں جانے دے گا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اجر کا ہمیں احساس ہی نہیں. اجر کیا ہوتا ہے؟ ریوارڈ ہوتا ہے کیا؟ اگر ریوارڈ کا پتہ ہوتا تو آدمی بند کر کے بھاگتا ہوا جاتا، مسجد کی طرف دوڑتا ہوا جاتا. کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا انعام میں کیسے چھوڑ دوں بھائی؟ اتنا بڑا انعام اللہ کا دیا ہوا، اور ہو سکتا ہے یہ آخری نماز میری زندگی کی ہو، اس کے تو مقابلے کے اندر کوئی عمل ہے ہی نہیں. جب حج آئے گا، رمضان آئے گا، زکوٰۃ کا موسم ہے، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ یہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے، اللہ نے کر دی اس کو. اور اتنا بڑا انعام اللہ پاک نے رکھ دیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے، ہل نہیں سکتا، بیمار ہے، اچانک بیمار ہو گیا، یہ تو عذر ہے، نہیں جا سکتا. لیکن یہ کون سا عذر ہے کہ جناب گاہک چل رہا ہے اور جناب مسجد سامنے نظر آ رہی ہے، وہ مسجد گاہک کو نہیں چھوڑ سکتا؟ نہیں بتایا یہ کون سا عذر ہے کہ ہم یہ سود کا آپ مکان لے لیں گے بڑے آرام سے؟ کیوں کہ جی تو اس میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کرائے کے مکان میں تو فلاں یہ ہے. مجھے بتائیں کیوں؟ اگر پتہ ہوتا کہ سود لینا ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے، مجھے بتائیں اس کے اتنا بڑی سزا جس کی ہو، وہ تو ہزاروں مشکلوں کو برداشت کر سکتا ہے. کبھی نہیں لے گا کہ میں سود پہ کوئی کام کروں، سود پہ کوئی بزنس کروں، سود پہ کوئی دکان لوں، سود پہ کوئی کام کروں. کبھی نہیں کرے گا، سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کو یقین ہوگا کہ بھئی یہ تو ایمان تقاضا دے رہا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو اللہ نے منع کیا ہے. تو پتہ چلا کہ ریوارڈ کی نہیں ہے پتہ. حقیقت میں صحیح بتا رہا ہوں، جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں نا ایمان کا چکر، تو ایمان کی دلیل کوئی ایک کر کے دکھائے مجھے انسان کہ اگر واقعی ایمان کو ہم سمجھ چکے ہوتے تو ریوارڈ، اللہ کی جو ریوارڈ ہیں، مجھے بتائیں آپ کیسے؟ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر. ابھی آپ جو بیٹھے ہیں یہ ریوارڈ نہیں ہے اللہ کا؟ کم ریوارڈ ہے. یعنی اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہوا کہ آئے آدمی گناہوں سے بھرا ہوا لت پت آ کے بیٹھ کے اٹھ کے جائے تو جائے ایسے جیسے کہ فرشتہ. پتہ نہیں کیا ہم اس میں ہوگا اللہ کے ذکر میں، کون سی مشین ہوگی بھائی ہمیں تو پتہ نہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ آؤ جس طرح بھی تم ذکر کے اندر، لیکن جاؤ گے ایسے نہیں، جاؤ گے ایسے کہ میں تمہیں بخش دیا. اسی وقت انسان کی موت ہو جائے. میں اکثر سناتا ہوں کہ واقعی دو دوست تھے، دوست ہوتے ہیں جوان تلنگے جو حرکت برکت کرتے رہتے ہیں. تو وہ بازار میں اپنی دکان میں بیٹھا تھا، دوسرا دوست وہاں سے گزرا، کیا کر رہا ہے؟ کہتا مراقبہ. کہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ذکر کر رہا ہوں اللہ. کہتے کیا تیرا دماغ خراب ہے؟ تو کیا بیٹھ کے کام کر رہا ہے؟ دکان چلا. اس نے تو آ تو سننا میرے ساتھ. کیا ہوتا ہے؟ کیا کہ 2 منٹ میرے ساتھ بیٹھنا، بتاتا ہوں ذکر کیا ہوتا ہے. بتا. اس نے آنکھ بند کر کے اللہ اللہ کر، اس نے ذکر کیا. ہے تو اچھی چیز بھائی، تم کرتا تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. دوست چلے
باہر گیا گاڑی میں بیٹھا, ایکسیڈنٹ ہوا, ختم 10 گھنٹوں میں. اس کو تو پتہ نہیں دوست کو جس کا مراقبہ کیا تھا, اس کو پتہ نہیں بیچارے کو. اپنی دکان میں بیٹھا, شو مچا لے گئے لوگ اس کے جنازے میں, سب اس کو نہیں پتہ چل سکا. تو خواب دیکھتے ہیں وہ اپنے دوست کے بارے میں, وہ جنت میں گھوم گیا. کہتا ہے یہ تو آیا تھا میرے پاس, یہ جنت میں کیسے پہنچ گیا, یہ تو شیطان آدمی ہے. تو اس نے فون کر کے پوچھوں گا اس سے, کیا تو جنت میں, میں تو جنت میں دیکھا مبارک کو, یہ کیا چکر تھا. تو وہ اس کو صبح فون ٹکائے جا رہے ہیں, فون اٹھائے کون. تو اس کا گھر والے وہ کہتے ہیں اس کا انتقال کر گیا جناب, آپ کس کو بلاتے ہو. کب؟ کہتے یہ 2 دن کی بات ہے, بازار پہ شاپنگ کرنے گیا تھا, بالکل وہی ٹائم وہاں سے نکلا تھا, ایکسیڈنٹ ہو مر گیا. اس کو جب جنت میں دیکھا, اس نے ڈائلاگ اس کے ساتھ جب ہوئے تھے, اس نے کہا بات کیا, تو جنت میں کیسے پہنچ گیا. کہتے تو نے تو پہنچایا ہے مجھے. تو میں نے پہنچایا, میں نے تجھے کیسے پہنچا دیا. کہتا جب تو نے کہا نا ذکر کر, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب مجمع میں ذکر کیا جائے, یہ 2 آدمیوں کو بھی مجمع ہی ہو جاتا ہے. جس طرح جماعت نہیں ہوتی آدمی کی, 2 آدمی جماعت ہوتی ہی نہیں ہوتی, اسی طرح مجموعہ یہ نہیں 100 کو, اگر 3 بھی ہیں, 4 بھی ہیں, 5 بھی ہیں, 100 بھی ہیں, 1000 بھی ہیں, 6000 تک تو گئے نہیں الحمدللہ. وہ تو سب نے دیکھا نا, 5-6 ہزار کو فگر نکل گیا تھا. دیکھا ہے سب نے, جس نے دیکھا ہاتھ کھڑا کرے. دیکھا, ہاں دیکھ, لوگوں نے دیکھی, گواہی دی کہ اللہ کے نام پہ لوگ کیسے جمع ہوتے ہیں. ایسا تھا جیسے آدمیوں کا سلام نکلتا ہے. میں جو گھر سے نکلا, میں گئی یہ کون ہے, یہ کیا ہو گیا, اس شہر کو کیا ہو گیا. انڈیا سے مجھے فون کیا مولانا عبداللہ کاپوتلی, سب جانتے ہیں ان کو, جانتے ہی نہیں جانتے کتنے بڑے مولانا ہیں. انہوں نے فون کیا, مولانا اسماعیل صاحب نے فون کیا, کہتے جی یہ مانچسٹر میں کیا ہو رہا ہے آج, میرا بیٹا آپ سے ملنے والا تھا, آنے والا تھا لندن سے, وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ کہتے جی مانچسٹر میں تو جگہ ہی کوئی نہیں جناب, میں وہاں کیسے ان سے مل سکوں گا. میں کہا یہاں نہیں, سوری بولٹن میں. تو میں کہا بولٹن ہوتا کچھ نہیں تھا, آج ہمارا ایک پروگرام تھا تھوڑا سا. کہتا آپ کا پروگرام تھا. میں کہا کہاں, کس میں کہا مسجد ذکر میں. تو وہیں کی تو بات کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. میں کہا مجھے تو کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, میں تو اپنے گھر بیٹھا ہوں, ابھی اپنے کمرے میں. جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں تو ایک طوفان آیا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آدمی سے آدمی نہیں پہچانا جا رہا. میں نے کہا یہ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے اعمالوں کو اس طرح کرشمے دکھا دیتا ہے انسان کو. دنیا سو جاتی ہے نا, سو جاتی ہے, بالکل ایک عمل کو ختم کر دیتی ہے, تو اللہ کریم ہے, وہ پھر دکھاتے ہیں کہ بے وقوفو, یہ بہت بڑا عمل ہے, تم اس کو سمجھو, یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کو ضائع مت کرو. کس کا کمال تھا جمع کرنے. جب میں گیا تو میں تو خود دنگ رہ گیا, یہ اتنا بڑا مجمع, تو کانپنے لگا. اللہ آج تک نہیں سنا تھا کہ الحمدللہ اتنے بڑے آدمی ذکر میں جمع ہو جائیں گے. 1-2 نہیں, مولانا سینکڑوں کے حساب سے مولانا جمع تھے پورے ملک کے, علماء کرام, مفتیان. یہ تو انڈیا کا میں نے آپ کو فون بتایا, کہاں کہاں کی بات, پتہ ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور فرشتے پھر کتنے ہوں گے مجھے یہاں پتہ ہے. مطلب ہم نہیں سمجھے نا, پھر کہاں سے کا ایمان ہوا, وہ سمجھا تو اجر ہی نہیں, ہمیں اجر کو نہیں سمجھا کیا ہوتا گیا ہے, تو غیر ممنون کو کیا انسان سمجھے گا. مجھے بتائیں کہ وہ اجر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس چیز پر ایمان لاؤ, اس کے مطابق عمل کر لو, عمل ہونے چاہیے صالح, بس تمہارے 3 کام کر لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور پھر مجھ پہ چھوڑ دو. کیا ہوگا, اجر ہوگا, غیر ممنون اجر ہوگا. غیر ممنون سے کیا مراد ہے, نا موقوف ہونے والا اجر. یہ نہیں کہ آج ہم پھر رہے ہیں جناب, بہت جوان ہیں, اور اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد دیکھا تو جوانی غائب ہوتی, ایک بال نہ سے نکلتا ہے سفید سا, اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے, پھر دوسرا بھی نکل آتا ہے, اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے, پھر تیسرا بھی نکل آتا ہے, آخر نکلتے نکلتے پھر دانت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے تھوڑے, ایک نکل گیا, دوسرا نکل گیا, تیسرا نکل گیا, اور پھر اینکیں آتے ہیں, پھر تھوڑی کمر جھکنے شروع کرتی ہے, وہ جوانی غائب ہو کے ایک عجیب شکل بن جاتی ہے. وہی حسین عورت ایک بڑھیا بن کے چل رہی ہوتی, پھونک نکل رہی ہوتی دانت سے, اس کے حسن چرچے ہوئے ہوتے. یہ ہے تمہارا نہیں ہے, لیکن ادھر موقوف کہ جو حسن اللہ دیں گے اس میں اضافہ ہوگا ہر لمحے. سبحان اللہ. جس وقت جایا کریں گے نا جنتی بازار میں, وہاں جنت کے بازار ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت جنتی جائے گا نا اپنے محل سے لے کر کے بازار میں, سبحان اللہ, جس وقت واپس آئے گا تو اس کی حوریں جو ہوں گی وہ عاشق ہو جائیں گے اس پہ کہ تیرا حسن تو وہ حسن نہیں ہے جو پہلے تھا, اتنا عظیم حسین تو انسان بن گیا ہے.
کتنا خوبصورت تو لگ رہا ہے، ہر لمحے اس نے اس کا دوبالا ہوگا، موقوف نہیں ہوگی وہ چیز. سبحان اللہ. 3 کام اگر ہم کر لیں میرے بھائی، مشکل ہے کام، سمجھ گئے؟ سمجھ بھی آ گئے نا، بہانا کچھ بھی نہیں ہے، پورا سمجھ آ گیا. اچھا ایک بات سن لیں، سمجھ آ جائے گا. کب آئے گا؟ بڑا اچھا سمجھ آئے گا. کیمسٹری سائنس سے بھی زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. یہ سب ٹیکنالوجی سے بچے سمجھیں گے بہت اچھا سمجھیں گے. کب؟ جس وقت ڈبہ بن رہا ہوگا، آپ لیٹے ہوں گے، چاروں طرف آدمی کھڑے ہوں گے، یوں جہاں کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر. آپ لیٹے ہوں گے، فرشتوں کی باراتیں اتر رہی ہوں گی، ملک الموت آ رہی ہوگی، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں گے، نبضیں ٹوٹ رہی ہوں گی، اللہ اکبر. آنکھیں چڑھنے والی ہوں گی، منہ کھل رہا ہوگا. آتا ہے وقت؟ نہیں آتا. آج بھی جنازہ پڑھا ہم نے تو. بس جب جنازے کو میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میسج کو سمجھیا تھا یہ نہیں سمجھا. سبحان اللہ. بس میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ بھئی یہ آدمی جو جا رہا ہے اس میسج کو سمجھیا تھا جو اللہ نے دیا تھا، چھوٹا سا میسج، ایمان لیا، عمل کر لے، صالح کر لے. یہ سمجھیا تھا اس میسج کو؟ یہ نہیں سمجھا تھا. کیوں؟ اب تو سمجھیے. قبر کی جب اندھیری رات میں اتارا جائے گا اس کو، اللہ اکبر، عذابوں کی جب کام اس پر شروع ہو جائیں گے ساری چیزیں، تو اس وقت وہ سمجھے گا، دیکھے گا اللہ کا ایمان یہ چیز ہے. اللہ اکبر، یہ ہے ایمان، یہ مقامات ہیں ایمان کے، اتنے چیزیں ہیں ایمان کی. اللہ اکبر. اس ایمان سے میں کھیلتا رہا جیسے بچے اخروٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ ایمان سے کھیلنا نہیں ہے ہمارا. مجھے بتائیں، صبح سے شام تک ہم ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، جیسے بچے اخروٹ سے کھیلتے ہیں نا، ہم ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں. کوئی مائی کا لال ہمیں روک نہیں سکتا، جو ہم کرنا چاہیں ہم کر لیتے ہیں، جو ہماری طبیعت کرتی ہے ہم اس کو کر گزرتے ہیں. کوئی شرم حیا ہمیں نہیں روک سکتی، کوئی قانون ہمیں نہیں روک سکتا. ہم نے جب کوئی برائی کرنی ہم کر کے چھوڑیں گے، ہم نے سود لینا لے کے چھوڑیں گے، ہم نے کاروبار کرنا کر کے چھوڑیں گے، مکان لینا لے کے چھوڑیں گے، جو بدمعاشی کرنی کر کے چھوڑیں گے. ایسا کھیلتے ہیں جیسے بچہ اخروٹ کے ساتھ کھیلتا ہے، گولیوں کے ساتھ کھیلتا ہے. مسجدوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کے ساتھ. اس کے اگینسٹ چلنا ہمارا ایک قانون بن چکا ہوتا ہے اپنی زندگی گزارنا. ہمارے گھر، ہماری زندگی، ہماری سوسائٹی، ہمارا سب مخالفت میں چلتا ہے اس چیز کی. میں پھر مثال آپ کو دیتا ہوں، اور بہت دن سے میں دیے جا رہا ہوں مثال، ابھی تک مجھے قرار نہیں آ سکی سننے کے بعد، یہ لیٹسٹ فگر آنے کے بعد کہ ایک مثال دی ہے انڈیا سے کہ 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت انڈیا کے اندر. ایک فگر میں 30 کروڑ بھی کیا جاتا ہے. کتنی بڑی فگر ہے، پورا ملک ہے. اور کتنے بڑے 6000 سے بھی زیادہ دارالعلوم ہیں. 150 سال سے جماعت کا کام وہاں ہو رہا ہے، اور کیسی تبلیغیں وہاں ہو رہی ہیں، کیسے ادارے وہاں پر ہیں، کیسے مسجدیں وہاں پر ہیں یا نہیں ہیں. 2% وہاں پر 5 وقت کے نمازی ہیں. کتنے؟ اونچا بولے. 2%. تو باقیوں کا کیا ہوگا مولانا؟ آپ یہ سوچیں، اندازہ لگائیں. یہ اتنی بڑی عبادت کا یہ حال ہے تو ان کے پاس زکوٰۃ کیا ہوگی، حج وہ کیسے کرتے ہوں گے، ان کے وہ روزے کیسے ہوتے ہوں گے، ان کے تراویح کیسی ہوتی ہوں گی، جمعے کے کتنے ہوں گے. 2% 5 وقت نماز پڑھنے والے مرد ہیں جو جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے ہیں اتنی محنت کے باوجود. تو مجھے بتائیں کہ کس پوزیشن میں اس وقت ایمان ہمارا کھڑا ہے، کس پوزیشن میں کھڑا ہے. سمجھیں گے کب؟ جب سمجھنا فائدہ نہیں دے گا ہمیں دوستوں. اس کے عذابات ہماری آنکھوں میں رہیں گے. منہ کھل چکا ہوگا، قبر کھل چکی ہوگی، اندھیری رات میں گھوم رہے ہوں گے، عذاب اترنا شروع ہو جائیں گے. پھر اللہ دکھائے گا، دیکھ جس نمازوں کو تو چھوڑتا رہا، تجھے دکھاتا ہوں اس کا ثواب کیا ہے. تو جو نماز پڑھتا، میری 3 باتوں کو تم مان جاتا جو میں نے تجھے کہیں تھی، اس کو سمجھ جاتا، دیکھ ثواب. دروازہ کھولا جائے گا. سبحان اللہ. جنت دکھائی جائے گی اس کو، جنت کے مقامات دکھائے جائیں گے. جو نمازی بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، خوش ہو رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل سے.
جن 5 وقت کی نماز باقت ہوئی جنت، جو الحمدللہ ہر چیز کو چھوڑ کے جن کا معیار زندگی یہ نہیں ہم اس ملک میں تھے ہم اس جگہ پر تھے، نہیں، جہاں جائیں پوری اجازت ہے، جس ملک میں رہیں پوری اجازت ہے، لیکن اللہ کی نماز کو مت چھوڑو، نماز کو نہیں چھوڑو، اٹھ کے آ جاؤ، یہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اگر یہ ناممکن ہو جائے کہ آپ وہاں دین کو پریکٹس نہیں کر سکتے تو اللہ نے کہا پھر رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھوک ننگ پیاس سے ڈر کے تم پھر ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں تمہیں کھانے کو چوزا نہ ملے، ایک سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ مل جائے، لیکن 5 وقت کی نماز مل جائے تو بہتر ہے۔ جتنا انتخاب ہمارا ہے، کیا اگر آپ کو بھائی یہاں کسی ملک کے اندر کسی جگہ بھی آپ دین پریکٹس نہیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ کوئی جبریل علیہ السلام آئے؟ وہ تو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، میسج ایک ہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بس اللہ کو تو یہ چاہیے، ہمیں تو چاہیے پیٹ، آسائش، مال، پاؤنڈ، ریال، نہ مدینہ چھوڑا ہے نہ مکہ چھوڑا ہے۔ آج مدینہ جا کے دیکھ لیں، ہم وہاں جاتے ہیں، اعمال کے لیے دنیا جاتی تھی کسی زمانے میں، سبحان اللہ، اور کیا ہوتا تھا؟ اعمال ہوتا تھا۔ آج یہاں سے وہاں ریال کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ریال گنے جاتے ہیں، اعمال کہاں؟ مسجد نبی کو چھوڑا جاتا ہے، اعمال کہاں؟ یعنی یہاں سے چھوڑ دیا، یہاں بھی نہیں ہے، وہیں جا کے مادیت کو دنیا کو پھیلاؤ، اس ملکوں میں جا کر اندازہ لگائے ہمارا کیسی مقدس جگہ تھی، سبحان اللہ، ساری زندگی انسان ترستا تھا روزے مبارک میں جائیں گے، وہ تو وہاں ریال ہے، جس سے پوچھو کاروبار کاروبار کاروبار، وہاں بڑا کاروبار ہے، وہاں بڑا کاروبار ہے، دبئی میں بڑا کاروبار ہے، فلاں بڑا کاروبار ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایمان ہے ہمارا، کوئی معیاری زندگی نہیں ہمارا رہا سوائے ایک چیز کی، مادیت کی، ہے ہی کچھ نہیں ساتھ، تو سمجھیں گے کب یہ اللہ دکھائے گا، یہ دیکھ، اور یہ وہ ہے جو موقوف نہیں ہوگا، وہ تو ختم۔ کتنے لوگ ہوں گے جو کاروبار کیے ہوں گے، ریسٹورینٹ کھولے ہوں گے، دکانیں کھولی ہوں گی، سب ہوں گے، بڈھے ہو کے بیٹھے ہیں مسجد کے اندر آ گئے، اور تو بتائے اب کیا سب بدماشی تو تم کر رہے ہو، حرام تم کھا چکے ہو، اب ہاتھوں میں جنبش نہ رہی تو اب کیا بات ہے؟ وہ حساب ہو گیا۔ تو بات یہ ہے، قرآن یہ مسئلہ دے رہا ہے ہمیں، پھر وہ دیکھے گا وہ آدمی، میں دیکھوں گا، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں اپنی مثال دینا، سب سے گندا آدمی تو میں ہی ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں، جب میرے سامنے لے جائیں گے تو پھر میں منہ کھولوں گا، میں کہوں اللہ تعالیٰ یہی نام تھا، ہاں یہی نام تھا۔ ایسے اعمالوں کے جب دکھائے جائیں گے ایک ایک اعمال اور جنت اور حور محلات، تو پھر وہ چیخ کے کہے گا اللہ تعالیٰ تیری ذات کی قسم، تیری ذات کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں مجھے ایک دفعہ چانس دے دے دنیا میں جانے کا، جس قرآن بتا رہا ہے، ایک چانس مجھے دے دے، میں سوال ہی پیدا ہو تیری نافرمانی کروں۔ سبحان اللہ، بڑا عجیب جواب ہوگا جو زبان حال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بندر بیوقوف انسان، تو کیا مجھے اب گارنٹی دے رہا ہے؟ میں نے شخص کی ایک ایسا بھیجا تھا، سبحان اللہ، ذاتی ایسی بھیجی تھی جس کا تخلص حبیب اللہ تھا، میں نے کائنات کو کسی کو حبیب نہیں کہا، کسی کو محبوب نہیں کہا، کسی سے میں نے پیار نہیں کیا، میں نے تو ایک ہی سے پیار کیا، اس ذات سے، اس ذات کو بھیجا تھا جس کو میں نے کہا کہ میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے۔ تجھے اسی کی بات بھی یقین نہیں ہے تو اسی باتوں کو سمجھا، اس نے ایمان کر کے بتایا، ایمان کا پیغام اس نے تجھے کیسے دیا تھا یہ تو سوچ، کچھ چاہتا تھا اس سے علاوہ تم سے کچھ بات تھی، اس نے تو تمہیں ایمان کے یہی ایمان آمن و صالحات کا جو پیغام اس طریقے سے دیا ہے کہ اس پہ تو اتنے پتھر برسے کہ اس کا جو پاؤں کا جوتا تھا وہ بھی لہو سے فل ہو گیا تھا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک لہو میں جم گئے اور وضو کے لیے پاؤں بھی نکل سکتے تھے۔ دنیا میں کہیں مثال نہیں تھی، صرف ایک پیغام دیا تھا انہوں نے، اور پیغام کیا تھا؟ نماز، اعمال، اللہ کی طرف پہنچو۔ دیکھیں تو وہیں اس وقت نہیں سمجھا اس کی بات کو، تو دوبارہ جا کے تجھے کون سمجھا سکتا ہے؟ تو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ جاتا تو اسی وقت سمجھ جاتا۔
جا اپنے ٹھکانے پہنچ جاؤ، فور ایور کے لیے چلا جاؤ جہنم کی آگ میں۔ تو میرے بھائیو، کیوں نہ ہم سوچیں اس بارے میں، بیشتر اس کہ وہ وقت آئے میں وہاں سوچوں اور وہاں حقیقت دیکھوں۔ آئے مل کے توبہ کر لیتے ہیں، الحمدللہ ہمت کر لیتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے پیغام کو آج تو سمجھ گئے، پہلے نہیں سمجھے، انشاءاللہ اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، صالحات ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ۔ بس یہی بات ہے، سمجھنا ہے، سمجھنا تو ہے، سمجھ آئے گی بات، پیشتر کہ وہاں سمجھ آئے، ہمیں وہاں سمجھایا جائے، کیوں آج ہم سمجھ جائیں اس بات کو۔ اللہ کہتے ہیں ہم تیرے پیغام کو سمجھ گئے، ساری چیزیں اسی میں بند ہیں، حدیث بھی یہی پیغام دیتی ہے، پورا قرآن بھی یہی پیغام دیتا ہے، جو اس بخاری بھی یہ دیتی ہے، اور موتا بھی یہ دیتا ہے، جتنے بھی دیکھیں، ترمذی بھی یہ دیتی ہے، بہقی بھی یہ دیتی ہے، ساری جتنی دنیا کے علوم جمع کر لیں، پیغام وہاں سے ایک ہی نکلے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ کیسے کیسے طریقوں سے اللہ نے یہی پیغام دیا، قرآن کے ہر صفحے پہ یہی پیغام ہے، بخاری میں یہی پیغام ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سارا دین جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ایمان لاؤ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کرو، اور عمل کا تقاضا یہ ہے کہ بات مطابق سنت ہو، بس پھر اس طرح مر جاؤ، جب مرنا ہے مر جاؤ، ریڈی ہو تم آنے کے لیے، جیسے تم آؤ گے اجر غیر ممنون تمہارا انتظار مرنا تو ہے، الحمدللہ نکل گیا، خوف موت سے نہیں نکل جاتا آدمی کا، کوئی ڈر نہیں رہتا، تیار رہتا ہے آدمی جلدی جائے، ورنہ اب موت مر گئے، آؤ گے ڈاکٹر پاس، آپ کا تو ہارٹ بند ہو، بس وہی ابھی ہارٹ بند، پیلا رنگ ہو جائے گا، گھر آئیں گے جی میرے تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تیرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، تجھے تو شوگر ہو گئی ہے، رنگ اڑ جائے گا، اور برے حال جو پسینے آنے شروع ہو جائیں گے، گولی کے پیچھے بھاگیں گے، سبحان اللہ، گولی کھا لو، یہ ٹیبلٹس کھا لو، وہ عجیب حال ہو جائے گا، عجیب کھانا پینا بند ہو جائے گا، جی ڈاکٹر نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو بس مرنے والا ہوں، تو پر ادھر کیا ہے، ایمان ہو، عمل ہو، صالح ہو، وہ آتے تو جلدی آئے، جان چھوٹے گی، یاد ہے کہ ہم نے کیا کرنا، بس ایک خواہش ہوگی کہ یہاں رکھنا ہے تو اس طرح حال میں رکھ کہ ہر نماز مسجد کے ساتھ پڑھو، صبح اور شام تیرا ذکر کروں، تیرے قرآن کی تلاوت کروں، اٹھ کے تیرا سجود کروں، اور لمبی لمبی تجھ سے دعائیں مانگوں۔ یہ ہے زندگی، تو مزیدار زندگی، اس کا نام زندگی۔ یہ نہیں کہ زندگی اس لیے دے صبح اٹھوں تو بھاگوں، پیسے کماؤں، مال کماؤں، دکان بناؤں، یہ کروں فلاں کروں، یہ بھی زندگی ہے؟ اس کے لیے زندہ تو نہیں رہنا چاہیے آدمی کو، زندگی تو اس واسطے زندگی اللہ پاک فرمائے۔ تو سب کہنے کا مطلب یہ تھا دوستو، صبح شام موتیں دیکھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، تو تھوڑا موازنہ کر لینا چاہیے اپنے آپ کے ساتھ کہ یہ تو جا رہا ہے، اس نے پتنی کچھ کمائی نہیں، کہ میں اس سے سبق نہ سیکھوں کہ جو یہی نہ کر سکا تھا میں تو کروں یار، کل میں بھی اس ڈبے میں بند ہو جاؤں گا۔ اتنا احساس تو انسان کو ہونا چاہیے مرنے والے کا، کہ یہ خود بھی کبھی کہتا تھا کہ میں یار، یہ بھی خود بھی جنازے پڑھتا تھا، اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں بھی اپنے آپ کو صحیح کر لوں، میں بھی توبہ کر لوں، میں ٹھیک ہو جاؤں، وہ بھی جنازے۔ لیکن آج مجھے تو سوچنا چاہیے، ہمیں تو اسی سے سوچنا چاہیے کہ ابھی چانس اللہ نے دے دیا، شکر اللہ کا کہ یہ چلا گیا، اللہ کا شکر ہے میں بھی زندہ ہوں۔ ایک بزرگ جنازے بہت رونے شروع کیا، انہوں نے چیخیں مار مار کے، تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ کا رشتہ دار بھی نہیں تھا، آپ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں تھا، اتنا آپ کیوں رو رہے ہیں اس پر؟ کہتا میں اس پر نہیں رو رہا، اپنے آپ پر رو رہا ہوں، یا رو یہ رہا ہوں اللہ اکبر، اس کو دیکھ کر یہ چلا گیا، یہ تو گیا، اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میں اس کی جگہ پہ نہیں ہوں، نا میرا تو چانس ختم ہو جاتا۔ اب اللہ نے مجھے پہ کرم یہ فرمایا ہے کہ اس کو دیکھ کے مجھے چانس اب بھی دے رہا تعالیٰ کہ اب بھی تو توبہ کر لے اور صحیح ہو جا۔ اب بھی اللہ تعالیٰ مجھے احساس دلا رہا ہے کہ دیکھ تو نہیں، ابھی بھی تو بچی ہے، کہ تو اس کی جگہ، تیری جگہ یہ آدمی دوسرا جا رہا ہے، اور تجھے پھر بھی موقع مل رہا ہے اس چیز کا کہ اگر اب بھی تو توبہ کر کے اللہ سے اپنے ان باتوں کو شروع ہو جائے، ایمان کو مضبوط کر، اجر اللہ صالح اللہ، حراموں کو چھوڑ دے، سیدھے راستے پہ چل، جو ایمان کے تقاضے ہیں، اب بھی تجھے چانس دے رہا ہوں۔ اور کتنا اللہ نے کرم کیا ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی گناہ جمع کر لو اللہ کے سامنے۔ اس وقت کوئی صحیح آدمی ہے، صحیح عورت سن رہی ہے، صحیح مرد سنتا ہے میری سے بات،
ایک کام کرے، ساری زندگی گناہوں کو جمع کر لے، بیٹھ کے جہاں ہے نا ڈھیر لگا دے، آسمان زمین تک ڈھیر لگا دے اپنے گناہوں کو، سامنے لے آئے، میں نے یہ بھی کیا اللہ، میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اللہ کے سامنے کھڑا کرے، اور کھڑا کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور اوپر سے جواب آئے گا کہ فرشتوں اٹھاؤ اس کے گناہوں کو، پھینک دو اس کے گناہوں کو، یہ آدمی پاک کر دیا میں نے اس کو۔ ایک سیکنڈ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا میں تو انتظار کر رہا تھا اس کو، کون سی گناہ کیسے گناہ بتاؤ اس کو، تیرے رب نے معاف کر دیا ہے، غفور ہے۔ کتنا آسان ہے، مجھے بتائیں، کوئی عدالت میں نہیں جانا، کوئی وکیل نہیں کرنا، اپنے کوئی کیس نہیں مارنا، کچھ بھی نہیں کرنا، غلطی ہو جاتی انسان ہے، کر لی ہم نے غلطی جناب، جو کچھ ہم سے ہو گئی، لیکن اب کیا موقع ہے، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو۔ اگر توبہ کے بغیر تہجد پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، عبادت نہیں کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، لیکن توبہ نہیں کر رہے، ماضی پہ توبہ نہیں کر رہے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، ابھی اللہ کی طرف گیا نہیں صحیح۔ سب سے پہلے توبہ ہوتی ہے انسان کی، جیسی توبہ کرے گا ایمان نکھر جائے گا الحمدللہ فوراً انسان کا۔ بس یہاں سے سفر شروع ہے، تب پتہ نہیں سال کیا ہے، 2 سال کیا ہے، 3 سال کیا ہے، 1 سال کیا ہے، 6 مہینے کا، کوئی بتا نہیں۔ سچے گناہوں کو توبہ کرے آج اس سننے کے بعد کہ شکر ہے اس ڈبے میں نہیں ہوں، ابھی وہ گیا ہے، اللہ نے مجھے پھر دکھا دیا، چانس دیا کہ دیکھ تو بھی جائے گا بہت جلدی اس میں، یہ تیرے جاننے والا جا رہا ہے یہ آدمی، تو جو اب بدماشی چھوڑ، اللہ سے توبہ کر کے اپنے صبر کو رائٹ ڈائریکشن پہ کر لو، ہوگی جو غلطی ہوگی تو رب سے معاف فرما دیتا ہے۔ کرنا چاہیے دوستو یا نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔